ناظرین کرام، ترکی ایران کے بعد اس وقت عالم اسلام کا ایک اہم فلک ہے جو کہ ایشیا اور یورپ کے درمیان واقع ہے۔ ترکی کے شمال میں جارجیا اور ارمینیا، جنوب میں عراق و شام، مشرق میں ایران اور مغرب میں یونان اور بلغاریہ کے ممالک واقع ہیں۔ ترکی کا مربع کلومیٹر تقریباً 78,83,562 مربع کلومیٹر پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اس ملک کی آبادی 2009 کے سروے کے مطابق 72,56,1312 افراد پر مشتمل ہے۔ سرکاری زبان ترکش ہے، جبکہ اس ملک کی کرنسی تراکیش لیرا ہے۔ ناظرین کرام، ترکی کی تاریخ بہت قدیمی تاریخ حامل ہے۔ 6 صدی عیسوی میں منگول کے ترک یہاں آباد ہوئے اور تقریباً 8ویں صدی میں یہاں اسلام کا دور شروع ہوا۔ عباسی خلافت کے زوال کے بعد ترک کے سلجوق قابض ہو گئے، جبکہ بعد ازاں عثمانی ترک ایشیا کو چکر چھوڑ کر یہاں آباد ہو گئے۔ 1929 میں عثمان اول نے عثمانی سلطنت کی بنیاد ڈالی، پھر ترکی کا دائرہ اختیار کیا۔ اس طرح بڑھتا گیا اور صدی کے اختتام تک مصر، عرب، شام، عراق، ہنگری اور طرابلس تک رسائی حاصل ہو گئی۔ ترکوں نے 1969 میں جزیرہ کریٹ پر بھی اپنا پرچم لہرا دیا، لیکن 17ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہو گیا اور 1912 تک ہنگری، کریمیا، یونان، بلغان اور بوسنیا اور لبنانیہ وغیرہ ترکی کی سلطنت سے آزاد ہو گئے۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکوں نے جرمنی کا ساتھ دیا، لیکن کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ 1920 میں نوجوان ترکوں نے سلطان عبدالحمید کے خلاف علم و بغاوت بلند کیا اور انقرہ کو حکومت کا مرکز بنا لیا۔ پھر مصطفیٰ کمال اتاتürک کی زیر قیادت ترک فوج یونان کو ترکی سے نکالنے میں کامیاب ہوئی اور 29 اکتوبر 1923 کو ترکی کی ایک آزاد جمہوری ملک بن گیا۔ اس ریاست پر سیکولرزم کی چھاپ ظاہر ہوئی اور ملکیت اور خلافت کا اثر ظاہر کر دیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم میں ترکی نے کسی کا ساتھ نہ دیا اور غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا۔ 1952 میں ترکی کی نیٹو کارکن بن گیا۔ 1957 میں ڈیموکریٹک پارٹی کی کامیابی ہوئی اور عدنان مندریس کا وزیر اعظم بنا۔ ناظرین کرام، ترکی کا دارالحکومت انقرہ ہے، جبکہ سب سے بڑا شہر استنبول ہے۔ انتظامی لحاظ سے ترکی کو 81 صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں سے 19 صوبوں کی آبادی 1 ملین افراد ہے، جبکہ بقیہ صوبوں میں ہر صوبہ تقریباً 1 ملین سے 50 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ نسلی لحاظ سے ملک میں 80% ترک نسل کے لوگ اور 20% کرد نسل کے لوگ آباد ہیں۔ ملکی آبادی 98.7% مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ ملک کا موسم سطح مرتفع پر سردیوں میں بہت شدید ہوتا ہے اور درجہ حرارت -30 سے -40 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ مغربی ترکی میں سردیوں میں اوسط درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے، جبکہ جولائی اور اگست میں بارشیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں اور سال کے یہ 2 مہینے خشک ترین ثابت ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔